بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، آپ کیسے ہیں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری خیریت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ بیٹا، باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہو کہ رمضان کا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، چونکہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، اور جب رمضان آتا تھا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں کثرت فرماتے تھے۔ تو آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ رمضان کے اس پیارے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے رب کے ہاں محترم بن جائیے۔ پیارے طلباء، یہ یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اگر ہم قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے پیار کریں گے، تو دنیا میں بھی اللہ ہمیں عروج دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ پیارے طلباء، اب ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں حصہ نظم حمد کا شعر نمبر 6 پڑھا تھا، اور آج ہم نے حمد کا آخری شعر پڑھنا ہے، لاسٹ شعر پڑھنا ہے۔ اور اس لاسٹ شعر میں الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں؟ شعر موجود ہے: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ فرسٹ آف آل، ہم شعر میں موجود جو مشکل ورڈ ہیں، جو مشکل میننگ ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے لفظ بول، موجود ہے، نمبر 1 اس پہ ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کا آسان معنی بھی موجود ہے۔ تو بیٹا، بول کا معنی ہے قول، بول کا معنی ہے بات۔ سیکنڈ، دل سے ٹکرانا یا دل سے ٹکرا کے گزرنا، اس کا معنی ہے اثر رکھنا۔ نمبر 3، رنگے بیاں، بیان کرنے کا انداز۔ نمبر 4، حالی۔ تو بیٹا، یہ شاعر کا یہاں پہ تخلص ہے، الطاف حسین نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر جب شعر میں اپنے اصل نام کی بجائے ایک چھوٹا سا نام دے دیتا ہے تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ نمبر 5، جدا۔ جدا کا معنی ہے منفرد، جدا کا معنی ہے الگ، جدا کا معنی ہے یکتا۔ تو یہ آسان لفظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، نمبرنگ کی ہوئی ہے، تو بیٹا آپ ان کے معنی جو ہیں وہ بھی لکھ لیجئے۔ مشکل الفاظ کے میننگ لکھنے کے بعد اب باری آتی ہے مفہوم کی۔ مفہوم اگر آپ کا کریکٹ ہو، آپ کا درست ہو، تو پھر جو ایگزامینر ہوتا ہے، جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے، اس پہ بڑا خوبصورت امپریشن جاتا ہے، اچھا امپریشن جاتا ہے کہ بچے نے شعر کو پک کر لیا ہے، بچہ شعر کو سمجھ چکا ہے۔ تو اس لیے مفہوم بھی آپ لازماً دیجئے۔ یہ مفہوم یہاں پر موجود ہے کہ اے حالی تیرا انداز بیاں سب سے الگ ہے، تیرا ہر شعر دل پر اثر کرتا ہے۔ مفہوم لکھنے کے بعد اب ہم آئیں گے تشریح کی طرف، ہم اپنے شعر کو ایکسپلین کریں گے۔ تو بیٹا، شعر کو جب آپ ایکسپلین کرو، جب اس کی تشریح کرو، تو جو فرسٹ سنٹینس ہے، جو پہلا جملہ ہے، وہ آپ نے یہی لکھنا ہے کہ زیر تشریح شعر کے پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں۔
اب جو ہمارے پاس شعر موجود ہے اس میں الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں میں آپ کو ایکسپلین کر کے دوں گا، اس کی تشریح کر کے دوں گا، تو آپ اس تشریح کو غور سے سنیے گا۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز سب سے جدا ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے الگ ہے۔ اصل میں ہم اس شعر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر میں ہمیں جانا ہوگا، ہمیں تاریخ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ 1857 سے پہلے کی اگر ہم شاعری دیکھیں تو اس وقت جو شعراء حضرات تھے وہ اپنا سارا زور، اپنی ساری صلاحیت اور اپنی ساری قابلیت جو ہے وہ شاعری پر لگا رہے تھے۔ اور شاعری کس قسم کی تھی؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ زیادہ تر جو شاعر تھے وہ تخریبی شاعری کر رہے تھے، یعنی اپنی شعری طاقت کو، اپنی تخلیقی طاقت کو وہ محبوب کے لب و رخسار پر ضائع کر رہے تھے۔ اور پھر ریسرچر کہتے ہیں، تحقیق کار کہتے ہیں کہ انگریز کا یہاں پہ قبضہ ہونا، جب انگریز یہاں پہ آتا ہے 17ویں صدی میں، تو اس نے دیکھا کہ مسلمان تو سست ہو چکے ہیں، مسلمان تو کاہل ہو چکے ہیں اور مسلمان سستی کا شکار ہے۔ اس لیے اس نے مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں صرف اور صرف محبوب کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہو ان سے حکومت چھین لی جائے۔ پھر انگریز قابض ہوتا ہے، پورے برِ صغیر پاک و ہند پہ اس کا قبضہ ہوتا ہے، اور یوں یہ 100 سالہ مسلمانوں سے اگر حکومت گئی ہے تو اس کا ایک سبب، اس کی ایک وجہ تخریبی شاعری تھی۔ تو 1857 کے بعد حالات یکسر بدل جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب ضرورت تھی کہ قوم کی اصلاح کی جائے، اب ضرورت تھی کہ اخلاق کو سنوارا جائے، اب ضرورت تھی کہ قوم کو نیند سے بیدار کیا جائے، اب ضرورت تھی کہ قوم کو پھر سے کھویا ہوا مقام واپس دلایا جائے۔ تو اسی لیے ایسی شاعری کے لیے، اخلاقی شاعری کے لیے اور ملی اور قومی شاعری کے لیے الطاف حسین حالی میدان میں آتے ہیں۔ تو الطاف حسین حالی نے پھر منفرد قسم کی شاعری کی۔ اب الطاف حسین حالی کی شاعری میں محبوب والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ الطاف حسین حالی کا محبوب جو ہے وہ ملک تھا۔ الطاف حسین حالی کا محبوب جو ہے وہ اپنی قوم تھی، وہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو مزید نیچے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے الطاف حسین حالی نے اب شاعری کو ایک نئے دور کی طرف لائے، ایک نئی ریت ڈالی۔ اب اخلاقیات پر، اصلاح پر شاعری ہونے لگی، اور الطاف حسین حالی نے اس سلسلے میں ایک نظم لکھی جسے کہتے ہیں مد و جزر اسلام، مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا، اور مسلمان کیسے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی ڈیٹیل سے الطاف حسین حالی نے بات کی ہے۔ تو اب اس شعر کو آپ پرکھیے، اب اس شعر کی تشریح سنیے کہ الطاف حسین حالی نے عام ریت سے ہٹ کے شاعری کی۔ تمام شعراء جو کہ اس وقت اپنی شاعری کی طاقت، اپنی شاعری کی جو صلاحیت تھی وہ دوسرے موضوعات پہ ضائع کر رہے تھے، لیکن الطاف حسین حالی نے کہا کہ نہیں، اب یہ وقت نہیں ہے، اب یہ ٹائم نہیں ہے، اب مسلمان کو جو ہے وہ اوپر لانا ہے، کھویا ہوا مقام دلانا ہے۔ تو یوں تعمیری شاعری کی الطاف حسین حالی نے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعراء تھے جن میں علامہ محمد اقبال ہیں، انہوں نے تعمیری شاعری کی، قوم کو جگایا۔ تو الطاف حسین حالی نے بھی تعمیری، قومی اور ملی شاعری کا بیڑا اٹھایا۔ اس لیے تو اس شعر میں وہ ایسی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے الطاف حسین، تیرا بیان کرنے کا انداز، بات کرنے کا انداز دوسرے شعراء سے منفرد ہے، جدا ہے، یکتا ہے
اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ تو قوم کی بات کرتا ہے، اس لیے کہ تو اخلاق کی بات کرتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ وہی شاعری جو ہے وہ قوم کو تعمیر کرتی ہے جس میں اخلاقیات کا درس دیا جائے، جس میں قوم کی ترقی کا درس دیا جائے، جس میں قوم کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا جائے، تو وہی شاعری جو ہے تعمیری شاعری کہلاتی ہے۔ اس لیے الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے حالی جو تو نے شاعری کی ہے نا، جو تو بات کرتا ہے، یہ ہر ایک کے دل سے ٹکرا کے تیرا شعر گزرتا ہے، تیرا شعر ویلیو رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اور تیری شاعری کی تاثیر جو ہے یہ صدیوں تک لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی رہے گی۔ تو پیارے طلباء، یہ تشریح سننے کے بعد اب ہم آئیں گے اپنے حوالہ جات کی طرف، چونکہ حوالہ جات کے بغیر آپ کی تشریح نامکمل ہے، حوالہ جات کے بغیر آپ کو تشریح کے اچھے نمبر کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے کم از کم ایک شعر کی تشریح میں آپ نے 2 حوالے لکھنے ہیں، قرآن کی کوئی آیت، حدیث مبارکہ کا مفہوم، یا کسی شاعر کا کوئی شعر، یا کسی فلسفی کا، کسی دانشور کا کوئی قول جو شعر کے ریلیٹڈ ہو، آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ 2 شعر جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ چونکہ یہاں پہ شاعر الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کی تعریف کی ہے نا، اپنی شاعری کو منفرد کہا ہے، تو شاعر عام طور پہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ اپنی شاعری کی اگر شاعر تعریف کرے، اپنی تعریف کرے، اپنے انداز بیان کی تعریف کرے، تو اسے شاعرانہ تعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ الطاف حسین حالی شاعرانہ تعلیٰ سے کام لے رہے ہیں، یعنی اپنی شاعری کی خود جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو شعری اصطلاح میں اگر کوئی شاعر اپنی شاعری کی خود تعریف کرے تو اسے شاعرانہ تعلیٰ کہتے ہیں۔ حوالہ جات کے اشعار آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ دیے ہیں۔ پہلا شعر ہے، مال ہے نایاب پر گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ جب آپ پہلے مصرے کی تشریح کرو گے تو پھر یہ شعر حوالے کے طور پہ پیش کرو گے، جب دوسرے مصرے کی تشریح کر لو گے تو اب دوسرا شعر آپ حوالے کے طور پہ پیش کرو گے، میرے نغموں نے اے دنیا غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت قدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ تو پیارے طلبہ، ہماری اس شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، وقت مت ضائع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔